پھر جب امیر غزنی اپنے سابقہ دوست کے عظیم الشان محل قصر سرخ پہنچا تو سردار تبریز کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار تبریز کے پاس چند مسلح محافظ تھے جو شاہی دستے کے جانبازوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور تھوڑی ہی دیر میں یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ہتھیار پھینک کر امیر سبکتگین کے قدموں میں جھک گئے۔ سردار تبریز نے مشکل سے 2-4 لمحے تک مذمت کی مگر جلد ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا، پھر اسے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ سردار تبریز کے ہم نوا امیروں میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ تلوار اٹھا لیں۔ مجبوراً انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا اور لرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ سبکتگین سے امان طلب کرنے لگے۔ امیر ہم بے قصور ہیں، اس صورتحال کا ذمہ دار صرف سردار تبریز ہے جس نے ابو مسلم جیسے جانثاروں کو بغاوت پر اکسایا۔ سبکتگین نے باغی امراء کی فریادوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ حقارت سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد غزنی کے ان اعلیٰ نسب لوگوں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں۔ ابو مسلم کی طرح سردار تبریز کی حرم سرا میں بھی حشر سا برپا تھا۔ تمام خواتین پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھیں۔ شادی کا گھر آن کی آن میں ایک خوفناک ماتم کدا بن گیا تھا۔ ہم بے غیرت اور بزدل نہیں کہ خواتین کو ذلیل و رسوا کریں۔ امیر سبکتگین نے شادی کی تقریب میں جمع ہونے والی خواتین کو مخاطب کر کے کہا، تم سب ہماری امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر تمہارے شوہروں اور عزیزوں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ ہماری یہ عادت بھی نہیں کہ ہم ایک شخص کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کاندھے پر ڈال دیں، جس نے بویا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ کہہ کر سبکتگین حرم سرا سے باہر نکل آیا مگر خواتین مسلسل چیخ رہی تھیں۔ جب سردار تبریز کے تمام خدمتگاروں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں تو امیر سبکتگین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو، اس لیے تمہیں کسی سزا کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف توقع امیر سبکتگین کا لہجہ بہت نرم تھا، تم بہت جلد رہا کر دیے جاؤ گے، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے امیر کے سامنے سب کچھ سچ سچ بیان کر دو۔ حضور والا جو کچھ دریافت کریں گے ہم اس کا صحیح جواب دیں گے۔ سردار تبریز کے کئی خدمتگاروں نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم تو حضور کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر بتاؤ کہ قصر سرخ میں کتنے تہہ خانے ہیں اور وہاں کون کون روپوش ہے؟ امیر سبکتگین نے سوال کیا، یہاں کئی تہہ خانے ہیں مگر اس وقت وہاں کوئی شخص روپوش نہیں ہے۔ ایک خدمتگار نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد آیا کہ ملازمین کے ایک کمرے میں ایک بے قصور شخص کئی دن سے قید ہے اور جس پر روزانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ امیر سبکتگین نے پوچھا۔ کوئی نظام شاہ ہے، خدمتگار نے کہا۔ سردار کہتے ہیں کہ وہ غزنی کا ایک جادوگر ہے جو یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے اسے صبح و شام اذیتناک سزا دی جاتی ہے، کئی گھنٹوں تک مسلسل زد و کوب کیا جاتا ہے۔ بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے مگر ہے بہت قوت برداشت والا، زخم کھا کر بھی چیختا نہیں۔ نظام شاہ کا نام سن کر سبکتگین کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے اپنے سر میں چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ اتنی غیر متوقع خبر تھی کہ امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا تھا، پھر وہ سنبھلا اور اس نے خدمتگار سے پوچھا، نظام شاہ کہاں قید ہے؟ حضور والا میرے ساتھ چلیے، خدمتگار نے کہا اور اس طرح آگے بڑھا کہ اس کے پیروں کی بیڑیاں بج اٹھیں۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر امیر سبکتگین تیزی سے مڑا۔ پھر جب کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد مسلح محافظوں نے کمرے کا قلف توڑا تو سبکتگین دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور مشال کی روشنی میں نظام شاہ کو دیکھ کر چیخ اٹھا، شیخ آپ یہاں؟ نظام شاہ انتہائی زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین کی چیخ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور حسب عادت مسکرانے لگے۔ امیر غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فقیر ایسے ہی مقامات پر ملتے ہیں، تمہیں میری حالت دیکھ کر تعجب کیوں ہوا؟ سبکتگین گھٹنوں کے بل جھکا، اس نے دونوں ہاتھ نظام شاہ کے قدموں پر رکھ دیے۔ یہ سارے زخم میرے جسم پر آئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ تمہارے بدن پر کوئی زخم آئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین نے انہیں سہارا دیا، تمہیں زخموں سے بچانے کے لیے تو ہم دیوانے زخم کھاتے ہیں۔ نظام شاہ کی قوت برداشت دیکھ کر سبکتگین رو پڑا۔ پھر غزنی کا یہ درویش اس طرح باہر آیا کہ امیر کا ایک ہاتھ نظام شاہ کی کمر کے گرد تھا اور نظام شاہ کا ایک ہاتھ سبکتگین کے کاندھے پر تھا۔
نظام شاہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ آخر اس کشمکش میں ان کے کئی زخم کھل گئے اور بدن سے چپکا ہوا پیرہن دوبارہ رنگین ہونے لگا۔ باہر آ کر نظام شاہ نے دیکھا کہ سردار تبریز اور دوسرے باغی امراء زنجیریں پہنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ شیخ، یہ ہے بدترین زمانہ شخص سردار تبریز، آپ کا مجرم۔ امیر سبکتگین نے غزنی کے رئیس اعظم کی طرف بڑی حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے ایک ایک زخم کا حساب اس طرح لوں گا کہ تاریخ کے اوراق اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لیں گے اور پھر آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اہل اللہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امیر سبکتگین اس طرح بول رہا تھا کہ اس کے چہرے پر نفرت اور انتقام کے تیز شعلے بھڑک رہے تھے۔ نہیں امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ نظام شاہ نے ایک نظر سردار تبریز کی طرف دیکھا اور اپنی اسی مخصوص زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، وہی تبسم جس میں نہ کوئی طنز تھا اور نہ کوئی انداز تحقیر، بس سادگی ہی سادگی اور معصومیت ہی معصومیت تھی۔ سردار تبریز پر میرے اس زخم کا حساب واجب نہیں۔ میں نے اس شخص کو معاف کیا۔ میرے اس عمل پر اہل دنیا میں سے کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ضرور گواہ ہے۔ سردار تبریز نے اس درویش کی باتیں سنی جسے وہ غزنی کا شعبدہ باز اور بازار ضرورت میں دن رات پکنے والے کوئی آذان جنس کہہ کر پکارتا تھا۔ سردار تبریز کا سارا جاہ و جلال لٹ چکا تھا اور اب اس کے پاس احساس ندامت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ مجبوراً اس نے سر جھکا لیا۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے علاج کے لیے انہیں قصر شاہی لے جانا چاہتے تھے، مگر غزنی کے درویش نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی نگار خانم کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ کئی دن سے شدت انتظار کی اذیت میں مبتلا ہوگی۔ سبکتگین نے محمود کی نگرانی میں تمام باغیوں کو زندان کی طرف روانہ کیا اور خود نظام شاہ کے ساتھ ایک پالکی میں سوار ہو کر اس خستہ سے مکان کی جانب چلا جہاں نگار خانم بڑے کرب کی حالت میں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غریبوں کے ایک محلے میں امیر غزنی کو دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر جب پالکی گھر کے اندر پہنچی اور نظام شاہ سبکتگین کے سہارا لے کر نیچے اترا تو نگار خانم بے اختیار چیخ اٹھی، بابا آپ اتنے دن سے کہاں تھے اور آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ نگار خانم اس قدر مضطرب تھی کہ اس نے فرمانروائے غزنی کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ نظام شاہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے پردے میں تمام زخموں کو چھپا لینا چاہتے تھے، مگر امیر سبکتگین نے مختصر سب کچھ بتا دیا اور پھر شاہی طبیب کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کے زخموں کا علاج کرے۔ اس کے بعد اس نے نظام شاہ سے اجازت طلب کی، شیخ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھوں اور دین و دنیا کی ایک سعادت عظیم حاصل کروں، مگر غزنی کے چند فتنہ پردازوں نے اچانک میرا کام بڑھا دیا ہے۔ ہاں ہاں تم جاؤ۔ نظام شاہ اسی والہانہ انداز میں مسکرائے، ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ امیر نے نظام شاہ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ سبکتگین کے متعین کردہ محافظ بھی امیر کے سلام کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، سبکتگین نے ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً 1 ماہ سے نگار خانم کے مکان کے گرد پہرہ دے رہے تھے، تم نے بڑی جانفشانی سے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ محافظوں نے اپنے امیر کے حضور رخصتی سلام پیش کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ یہ وہی چند محافظ تھے جنہیں دیکھ کر سردار تبریز کو محسوس ہوتا تھا جیسے غزنی کا نصف لشکر نگار خانم کے مکان کے چاروں طرف پہرہ دے رہا ہے۔ یہ نظام شاہ کی بڑی کرامت تھی، مگر سردار تبریز اپنی فطرت اور گمراہی کے سبب اس کرامت کا مشاہدہ نہیں کر سکا اور اس کی یہی کم نظری اسے عبرتناک انجام کی طرف کھینچے لے جا رہی تھی۔ دوسرے دن امیر سبکتگین نے دربار آراستہ کیا۔ دراصل یہ دربار ایک مخصوص مجلس انصاف تھی جس میں سردار تبریز اور دوسرے باغیوں کا مقدمہ پیش ہونا تھا۔ سبکتگین نے اپنے برابر قاضی عدالت کی منصب بھی قائم کی تھی۔ سارے مقدمات کا فیصلہ قاضی عدالت شیخ مجدد احمد ہی کرتے تھے، مگر اس مقدمے کا منصف خود امیر سبکتگین تھا۔ تاہم اس نے قاضی شیخ مجدد احمد کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد تبریز اور مملکت کے باغی امراء اس طرح دربار میں لائے گئے کہ ان کے پیروں کی زنجیریں بج رہی تھیں اور بار ندامت سے سر جھکے ہوئے تھے۔ امیر سبکتگین نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیر غزنی کے ایماندار اور غیور باشندوں،
ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھو جو مملکت کی فلاح کے دعوے کرتے تھے مگر در پردہ ملکی سالمیت اور یکجہتی کے تناور درخت کی جڑیں بھی کاٹ رہے تھے۔ یہ اللہ کی بے مثال شان کرم ہے کہ جس نے مجھے بروقت خبر کیا اور میرے کمزور ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ میں ان کی گردنوں تک پہنچ سکا۔ ابھی امیر سبکتگین کے لفظ کی گونج باقی تھی کہ سردار تبریز وحشیوں کی طرح چیخ اٹھا، ہم شرفائے مملکت پر یہ ایک سنگین تہمت ہے۔ میں قاضی عدالت شیخ مجدد احمد سے احتجاج کرتا ہوں، ہم میں سے کسی کو سبکتگین پر اعتبار نہیں، وہ ایک تنگ نظر حکمران ہے۔ دنیا داروں کا یہی اصول سیاست ہے کہ وہ جن دوستوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تخت شاہی تک پہنچتے ہیں، اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے انہی کو قتل کرا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے ماضی کی پستیوں پر گہرے پردے پڑ جائیں اور بے خبر عوام یہ نہ جان سکیں کہ ان حکمرانوں کے روشن چہروں کے پیچھے ایک مخص شدہ اور کریہ چہرے بھی ہیں۔ سردار تبریز اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم نہ ہو بلکہ سبکتگین نے خود اس کے خلاف کوئی سنگین سازش رچائی ہو۔ میرا جرم یہ ہے قاضی صاحب کہ میں نے ایک نشست میں سبکتگین کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا۔ سردار تبریز نے شیخ مجدد احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر میری اسی لغزش زبانی نے امیر کے دل میں گراہ ڈال دی اور اب یہ کم ظرف انسان اسی گرہ کو میرے گردن کے لیے پھانسی کا پھندا بنا دینا چاہتا ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ محافظ سپاہی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے پہلو بدل رہے تھے، ان کے ہاتھ شمشیروں کے قبضوں پر جمے ہوئے تھے اور نظریں سبکتگین کے چہرے پر مرکوز تھیں کہ امیر کا ہلکا سا اشارہ ہو اور وہ باغیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اسی لیے میں شیخ مجدد احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منصب انصاف پر جلوہ فروز ہوں اور میرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد سردار تبریز دوبارہ بولا، میں سبکتگین کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس مقدمے میں وہ خود ہی مدعی ہے اور خود ہی منصف۔ وہ جس طرح چاہے گا میرے خلاف گواہ پیش کر دے گا اور جس طرح چاہے گا فیصلہ سنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت ایک غیر جانبدار شخص کو آواز دے رہا ہوں اور وہ غیر جانبدار شخص صرف آپ ہی ہیں شیخ مجدد احمد۔ آپ کے سوا پوری مملکت میں کوئی غیر جانبدار نہیں۔ شیخ، میری محرومی تو دیکھیے کہ آج مجھے اپنے سائے پر بھی شک ہے۔ سب کے سب اقتدار اور طاقت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ آگے بڑھیں اور اس مملکت کو سب سے بڑی ناانصافی سے بچا لیجئے۔ سردار تبریز ایک نہایت عیار انسان تھا، اس لیے موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی نئے ہیلے تراش رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شیخ، آپ بھی قیامت کے دن توق رسوائی پہن کر اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ پھر اس وقت آپ کو قدرت کی گرفت سے کون بچائے گا؟ سردار تبریز کا لہجہ اس قدر جذباتی تھا کہ چند لمحوں کے لیے اہل دربار بھی شک میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرنے لگا تھا کہ کہیں ذاتی دشمنی کی آڑ لے کر سبکتگین سردار تبریز اور دوسرے امراء کو قتل کرانا تو نہیں چاہتا۔ خود شیخ مجدد احمد کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا اور وہ سردار تبریز کی مسلسل فریاد سے مضطرب ہو کر اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے تھے۔ شیخ، آپ تشریف رکھیں، امیر سبکتگین نے مجدد احمد کے احترام کے باوجود خشک لہجے میں کہا۔ قاضی عدالت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مجرم کی جھوٹی تقریر سے متاثر ہو کر رسم انصاف کو فراموش کر دیں۔ آپ اس منصب پر بیٹھ کر اس شخص کے سوالوں کا جواب دیں۔ بغاوت یا دیگر فوجی نوعیت کا کوئی مقدمہ میرے حلقہ اختیار میں نہیں آتا۔ شیخ مجدد نے سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ محض ایک فریب ہے کہ امیر غزنی نے عدالت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سردار تبریز کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی تھی مگر اس نے فوراً ہی ایک اور بہانہ تراش لیا۔ باغی ابو مسلم تھا اس لیے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر مجھے کس جرم میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی سالار غزنی کے بیٹے سے ہو رہی تھی؟ اہل دربار دیکھیں کہ یہ کیسا ظلم ہے۔ سردار تبریز نے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جیسے کوئی گداگر کسی انسانی مجمع کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو، تمہارا یہ پرہیزگار امیر در پردہ ایک غاضب اور لالچی انسان ہے۔ یہ مجھے بغاوت کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے میری بے اندازہ دولت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز بہت دیر تک اسی انداز کی الزام تراشیاں کرتا رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو امیر سبکتگین نے غزنی کے سپہ سالار
حارث بن شعبان اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسروں کو سر دربار طلب کر لیا۔ ان تمام باغیوں کو اسی رات حماد بن ساریہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ حارث بن شعبان نے کسی جھجک کے بغیر اعتراف کر لیا، سردار تبریز ہی بغاوت کا بنیادی مجرم ہے۔ اسی شخص نے ابو مسلم جیسے جانباز کو گمراہ کیا۔ اسی کا منصوبہ تھا کہ ابو مسلم کو تخت پر بٹھا کر در پردہ خود حکومت کرے۔ حارث بن شعبان کے بعد ترکمان بن داؤد اور دوسرے باغی عمرہ نے بھی سردار تبریز کے خلاف گواہیاں پیش کیں۔ اسی دوران سردار تبریز پاگلوں کی طرح چیختا رہا کہ یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور سبتگین کی تلوار کے خوف سے میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں۔ سبتگین نے ترکمان بن داؤد اور دیگر عمرہ کے حق میں اسی وقت فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ لوگ زندگی چاہتے ہیں تو ان کی ساری جائیدادیں ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کر دی جائیں، اور پھر یہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کے باقی دن گزاریں۔ تمام عمرہ نے دولت ور زندگی کو ترجیح دی اور سبتگین کی شمشیر قہر سے اپنی گردنیں محفوظ رکھیں۔ مال و متاع لٹ جانے کے باوجود وہ خوش تھے کہ یہ سودا بہرحال بہت سستا تھا۔ پھر سبتگین نے سردار تبریز کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے کہ میں اس سے ذاتی رنجش کا حساب نہیں لے رہا ہوں۔ اس کے بقول میں غلام زادہ صحیح، مگر اب میرے دل میں ہلکا سا بھی عکس ملال نہیں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ آزادی بخشی ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر انتہائی پرجلال لہجے میں بولا، تمام اہل دربار گواہ رہنا کہ اس شخص کے خلاف اسی کے دوستوں اور حامیوں نے شہادتیں دی ہیں۔ میں ان شہادتوں کی بنیاد پر سردار تبریز کو موت کی سزا سناتا ہوں، ایسی موت جو مجرموں کے لیے باعث عبرت ہو اور بے گناہوں کے لیے سبق۔ اور تو دے بھی کیا سکتا ہے احسان فراموش۔ سزائے موت سن کر سردار تبریز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور سر دربار امیر سبتگین کو گالیاں بک رہا تھا، میرے بے پناہ وسائل نے تجھے تخت غزنی تک پہنچایا اور پھر تو نے میری ہی پشت پر وار کر دیا۔ اگرچہ پشت پر وار کرنے کی بات خود سردار تبریز پر صادق آتی تھی، لیکن خوف و دہشت نے اس کی عقل مار دی تھی۔ پھر جب چیختے چیختے سردار تبریز کی آواز بیٹھ گئی تو امیر سبتگین نے اپنے خصوصی کارندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کی تمام قیمتی اثاثے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کر دو۔ میں ان رقوم سے ہتھیار اور گھوڑے خریدوں گا کہ غزنی کی حفاظت کے لیے اسلحے کی سخت ضرورت ہے۔ بس اتنی رقم چھوڑ دو کہ اس کے بیوی بچے آسودگی کی زندگی بسر کر سکیں۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ میں دوسرے جابر حکمرانوں کی طرح نہ تو اس کے بیوی بچوں کو زندان میں ڈالوں گا اور نہ ہی بھکاریوں کی طرح در بدر پھراؤں گا۔ ان کے لیے کھلی معافی ہے اور امان ہی امان ہے۔ پورے دربار پر سکوت مرگ سا طاری تھا۔ تمام حاضرین رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ امیر سبتگین کا فیصلہ سن رہے تھے، اور اس کے عظیم الشان محل کا ایک مختصر حصہ اہل خانہ کے سر چھپانے کے لیے رہنے دو، باقی حصے میں ایک شاندار مدرسہ قائم کر دو کہ اس طرح علم کی توقیر ہوتی ہے اور طالب علم ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبتگین نے حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کا منہ کالا کر کے اسے 3 دن تک غزنی کی گلیوں میں پھراؤ۔ نقیب چیخ چیخ کر رعایا کو بتائے، یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت سے غداری کر رہا تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے دوستوں پر مشق ستم کرتا تھا۔ یہ کہہ کر امیر سبتگین نے نظام شاہ پر کیے جانے والے تشدد کی پوری تفصیل سنا دی۔ اہل دربار جو بہت دیر سے سکتے کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، نظام شاہ پر کیے جانے والے مظالم کا ذکر سن کر چونک اٹھے، پھر ان کے چہروں پر نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ اکثر درباریوں نے زیر لب کہا، تف ہو تجھ پر سردار تبریز، جب اس کی رسوائی کی مکمل تشہیر ہو جائے تو اسے در پر کھینچ دو۔ امیر سبتگین کی پرجلال آواز گونجی، پھر اس کی لاش کو اسی حالت میں چھوڑ دو تاکہ غزنی کے چیل کوے اس کا گوشت نوچ کر کھا جائیں۔ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ غزنی کے رئیس اعظم سردار تبریز کو منہ کالا کر کے ایک خچر پر بٹھا دیا گیا تھا، اور پھر سرکاری کارندے اس معتوب شخص کو گلی گلی لے کر گھوم رہے تھے۔ غزنی کی فضا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتی اور پھر اچانک شاہی نقیبوں کی بلند آوازوں سے گونجنے لگتی، یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت کا غدار تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا۔
تھا، اور یہ اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے دوستوں کو شعبدہ‌باز کہتا تھا اور ان کے پاکیزہ جسموں کو مشق ستم بناتا تھا۔ سردار تبریز پر قیامت کی گھڑیاں تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان پھٹ گیا ہے، زمین ہلتی جا رہی ہے اور مردے اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں اور تمام مردوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہیں۔ سردار تبریز خود کو بھی ایک مردہ ہی سمجھ رہا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ روز حشر اٹھائے جانے والے مردوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور سردار تبریز کے گناہوں کا حساب اس کے چہرے پر لکھ دیا گیا تھا۔ غزنی کے بے خبر باشندے جو سردار تبریز کے چہرے کی سیاہی سے اس کے اعمال کا حساب نہیں کر سکتے تھے، انہیں شاہی نقیبوں کی پرشور آوازیں ساری تفصیلیں سمجھا دیتی۔ سردار تبریز بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور بڑے کربناک لہجے میں چیختا تھا، اے گنبد نیلی فام، تجھ میں شگاف کیوں نہیں پڑ جاتے اور تو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر بڑی حسرت سے زمین کی طرف دیکھتا، اے سنگ دل زمین، مجھے تجھ سے یہ شکوہ نہیں کہ تو میرے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی ہے، کہ یہ تو تیری پرانی عادت ہے، تیری قدیم رسم ہے، مگر اس کا گلہ ضرور ہے کہ تو پھٹ کیوں نہیں جاتی اور میں تیری آغوش بے درد میں سما کیوں نہیں جاتا۔ پھر جب سردار تبریز کی ماتمی آوازیں بند ہو جاتی تو سرکاری کارندے چیخ کر کہتے، اتنی آسانی سے تو زیر زمین کس طرح چلا جائے گا؟ ابھی تو تیری رسوائیوں کے کھیل کا بہت بڑا حصہ باقی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے کامیاب بازیگر کہتا تھا، مگر اب اپنی ناکامی بھی دیکھ اور تقدیر کی بازیگری بھی دیکھ۔ پھر غزنی کی گلی کوچوں میں سردار تبریز کی رسوائیوں کا یہ سفر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جس علاقے کے باشندے سردار تبریز کو نہیں جانتے تھے، ان سے اس معتوب شخص کا تعارف ان الفاظ میں کروایا جاتا تھا، اے غزنی کے بلند کردار اور غیرت مند باشندوں، اگر تم اس سیاہ روح انسان کو نہیں پہچانتے تو غور سے سن لو کہ یہ رسوائے زمانہ شخص سردار تبریز ہے۔ اسے اپنی بے پناہ دولت پر بہت غرور تھا۔ اس نے امیر غزنی کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی اور نظام شاہ کو بدترین اذیتیں پہنچائی، فوج کے نامور جانثاروں کو ورغلایا اور اسلامی نظام کے راستے میں زہریلے کانٹے بچھا دیے۔ بالآخر اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور آج یہ غزنی کا سب سے بڑا لعنت زدہ انسان ہے اور اس کی بیچارگی کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب شاہی نقیب تعارف کی یہ رسم ادا کر چکتے تو سردار تبریز احساس رسوائی کی شدت سے چیخنے لگتا، بس بہت ہو چکا، تمہیں اپنے امیر کا واسطہ مجھے قتل کر دو کہ اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ مگر سیاسی کارندوں پر تبریز کی ان فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنے امیر کے حکم کے پابند تھے، اس لیے مسلسل 3 روز تک سردار تبریز کو اس کی روح سیاہی کے ساتھ غزنی کی ایک ایک گلی میں پھراتے رہے۔ پھر چوتھے دن ایک وسیع العریض میدان میں اسے سرِ دار لے جایا گیا۔ تبریز کو امیر سبکتگین اور دیگر امرائے مملکت کی موجودگی میں پھانسی دی گئی۔ اس موقع پر غزنی کے ہزاروں باشندے بھی موجود تھے۔ پھر جب سردار تبریز کی گردن کھینچ کر لمبی ہو گئی اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی اور جسم ساکت ہو گیا تو پھر امیر سبکتگین نے معززین شہر اور عام رعایا کے سامنے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے غزنی کے رہنے والوں، تم سے میرا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں، تمہارا اور میرا رشتہ ایک باپ اور ایک بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ منصب عمارت پر فائز ہونے کے باعث تم سب میرے لیے اولاد کا درجہ رکھتے ہو، مگر ایسی اولاد جسے ایک باپ صراط مستقیم پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک سعادت مند اور فرما بردار رہو گے، اس وقت تک تمہارا یہ باپ تمہاری خاطر دنیا کی تمام آفتوں اور مصائب برداشت کرتا رہے گا۔ میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں کسی بھی دست ستم کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا اور تمہارے جسموں کو مسائل کی دھوپ میں جلنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا سائبان ہوں، اور تمہارے گھروں کو لٹنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا پہرے دار ہوں، اور تمہاری آنکھوں کو بے خواب نہیں ہونے دوں گا کہ میں امن و عافیت کا سفیر ہوں اور سکون و راحت کا نغمہ گیر ہوں۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے امیر سبکتگین خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے انتہائی پرجلال لہجے میں ہجوم انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں اقتدار کا غاصب نہیں ہوں۔ مجھے تمام امرائے مملکت، افواج غزنی اور رعایا کا کھلا تعاون حاصل ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے، میرے اور ان کے درمیان رنجش کی بس ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ اپنی گمراہیاں اور عیاش پرستیاں ترک کرنے کے
لیے آمادہ نہیں تھے اور میں انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کر رہا تھا، پھر انہیں ان کی نفسانی خواہشات نے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ میری زندگی کے در پہ ہو گئے۔ اب اللہ نے کسے سربلند کیا اور کسے ذلیل کیا، یہ سارا منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج میں تم سے ایک عجیب سوال کرتا ہوں، میرا سوال بہت غور سے سنو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی شخص کو کوئی آزار پہنچایا ہے، اور کیا کسی کمزور انسان کے حقوق کھائے ہیں، اور کیا سرکاری خزانے لوٹ کر اپنے گھر کو بھر لیا ہے؟ اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سرعام کہہ دے، رب کائنات کی قسم میں اس کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ جرأت اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، میں تمہاری خاموش زبانوں کو آج بے پناہ طاقت گفتار دیتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے آئینہ دکھاؤ اور میرا اعمال نامہ میرے منہ پر دے مارو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی پر نظر ڈالی۔ پورے میدان پر گہرا سکوت طاری تھا، پھر کچھ دیر بعد یہ سکوت ٹوٹ گیا۔ گوشے گوشے سے انسانی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آپ نہ غاضب ہیں اور نہ ہوس پرست، آپ امانت دار بھی ہیں اور رعایا کے غمگسار بھی، آپ ہماری عزت اور ناموس کے محافظ بھی ہیں اور ہم پر ہمارے باپوں سے زیادہ مہربان بھی۔ امیر، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، یہاں تک کہ ہماری سانسیں بھی آپ کی سانسوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنی رعایا کے جذبات کی یہ فراوانی دیکھ کر امیر سبکتگین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ پھر اس نے غزنی کے باشندوں سے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے سردار تبریز اور دوسرے باغی امراء کے جو اثاثے ضبط کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسلحے کی خریداری میں خرچ کیے جائیں گے، اور میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری مملکت کو دشمن سے سنگین خطرات لاحق ہیں، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جاگتا رہے۔ اگر ہم نے آپس کے اختلافات دور نہیں کیے تو بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں ذلت آمیز شکست سے نہیں بچا سکے گا۔ میں عنقریب فوجی تربیت کے انتظامات کرنے والا ہوں تاکہ غزنی کے ہر جوان مرد کو شمشیر زنی اور شاہ سواری کی بنیادی تعلیمات دی جا سکیں۔ پھر اگر کبھی مملکت پر برا وقت پڑے تو تم خود اپنی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی کی طرف سے پیٹھ پھیر لی۔ یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ امیر سبکتگین زندہ باد غزنی کی رعایا واپس جاتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں اپنے فرمانروا کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ جب میدان خالی ہو گیا اور مسلح محافظوں اور دیگر سرکاری کارندوں کے علاوہ وہاں کوئی عام آدمی موجود نہیں رہا تو امیر سبکتگین چند قدم آگے بڑھا اور پھانسی پر جھولتے ہوئے سردار تبریز کی لاش کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ پھر بڑے کربناک لہجے میں کہنے لگا، بے شک تو ایک افلاس زدہ انسان تھا، مگر قدرت نے تجھ پر ترس کھا کر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر تو سیم و زر کے انبار دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد کرنے لگا۔ کاش تو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا، مگر تجھے نظام شاہ کے صبر نے کھا لیا اور ایک بے سہارا لڑکی کی خاموش فریادیں تجھے اس انجام تک پہنچا گئیں۔ پھر امیر غزنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اے اللہ، میں دنیا کے تمام فتنوں سے، ریاکار دوستوں کے شر سے اور انسانی حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنے مسلح محافظوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سردار تبریز کی لاش کو اتنے دنوں تک پھانسی پر لٹکا رہنے دو کہ میرے احکام کی تعمیل ہو جائے اور اہل غزنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک فلاحی مملکت کے باغیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔